السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ 16ویں پارے کا آغاز جناب موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کے تذکرے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کی آزمائش کا فیصلہ فرمایا اور اپنا ایک بندہ ان کے پاس بھیجا اور کہا، یہ بتائیے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بشری تقاضا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ مجھ پر وحی آتی ہے تو میں بڑا عالم ہوں، لہٰذا انہوں نے عرض کیا کہ میں بڑا عالم ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات مناسب نہ لگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی آزمائش کا فیصلہ فرمایا، کیونکہ اگر کوئی عالم حقیقی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور سارے اس کے ماتحت ہیں۔ آپ کے پاس جتنا بھی کائنات کا علم ہو، جہاں اس کی تمام حدود ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم شروع ہوتا ہے۔ لہذا یہ کہنا چاہیے تھا کہ بڑا عالم اللہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ بن عمران کے ساتھی یوشع بن نون کو ساتھ لے جانے کا حکم دیا اور کہا کہ جائیے مجمع البحرین میں اور وہاں جا کر ہمارا ایک بندہ ملے گا، اس سے ملاقات فرمائی۔ قصہ مختصر، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات فرمائی اور ان سے التماس کی کہ میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ اس کی سکت نہیں رکھتے، آپ میں اس کی صلاحیت نہیں ہے، آپ مجھ سے علم نہیں سیکھ سکتے، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ میرے ساتھ صبر ہی نہیں کر سکتے۔ جناب موسیٰ بن عمران نے بہت التماس کی تو ان استاد نے انہیں اپنے ساتھ لیا۔ ان استاد کو خضر کہتے ہیں۔ مسئلہ آگے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نہ تو خضر حاضر اور ناظر ہے، نہ خضر سب کو راستہ دکھاتا ہے، اور نہ خضر زندہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی اور اس کے بعد وہ آزمائش ختم ہوئی اور خضر فوت ہو گئے۔ یہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، یہ کوئی نبی نہیں تھا، یہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا جسے اللہ نے سامنے پیش کیا اور اس کے بعد ان کا معاملہ مکمل ختم ہو گیا۔ جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام کا معانقہ ہوا، ان کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئے، ایک کشتی میں بیٹھے۔ جیسے ہی بیٹھے خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ نکال دیا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ قریب تھا کہ اس میں پانی بھر جائے اور وہ کشتی ڈوب جائے۔ جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے کہا، یہ کیا ظلم کر دیا؟ یہ کشتی آپ نے توڑ دی ہے، یہ تو پانی میں ڈوب جائے گی اور جتنے سوار ہیں سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ فرمایا، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، اور آپ صبر کریں گے کیسے، کیونکہ آپ کے اندر اس کی صلاحیت ہی نہیں۔ جناب موسیٰ کو خیال ہوا کہ میں تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں، معذرت کی۔ آگے چلے، سمندر کا سفر ختم ہوا، ایک بستی میں پہنچے اور اس بستی میں ہوا یہ کہ جا کے طلب کیا کہ آپ ہماری ضیافت کریں، ہمیں کھانا کھلائیں، ہم مہمان ہیں۔ بستی والوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ خبردار، ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، ہم تمہاری ضیافت نہیں کر سکتے، میاں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ قریب تھا وہاں پر ایک دیوار کے نیچے گر جائے، ٹوٹی پھوٹی دیوار تھی، مخدوش حال، اور قریب تھا کہ وہ گر جاتی۔ خضر نے اس دیوار کو تعمیر کیا اور نئے سرے سے اس کو تعمیر کر دیا۔ جناب موسیٰ بن عمران نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری خاطر تواضع نہیں کری، جنہوں نے ہمارا لحاظ نہیں کیا، کھرا سا 2 ٹکے کا جواب دے دیا۔ کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کے لوگوں کی دیواریں بناؤ؟ ارے چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ۔ کہا، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے، اور آپ صبر کریں گے کیسے کہ آپ کو اس کی قوت اور طاقت نہیں دی گئی۔ اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے التماس کی کہ آپ مجھے ایک موقع اور دیجئے، اگر میں اب صبر نہیں کر سکا تو پھر آپ مجھے جدا فرما دیجئے گا۔ کہا، جی ٹھیک ہے، چلیے۔ آگے بڑھے، بچوں کے ساتھ ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس کو پکڑا خضر نے اور اس کو قتل کر دیا۔
موسیٰ نے کہا یہ کیا کر دیا، ناحق بچے کو مار دیا، اس نے نہ تم سے کوئی دشمناگی کی نہ کوئی مقابلہ کیا، آپ نے ناحق ایک معصوم کی جان لے لی۔ فرمایا بس یہاں پہ معاملہ ایک طرف ہو جائے گا، اب آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے کیونکہ آپ اپنے معاہدے کا پاس نہ کر سکے، آگے آپ اور میں نہیں چل سکتے۔ پھر فرمایا کہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ اس کشتی کے پیچھے بادشاہ کے نمائندے لگ گئے تھے، وہ کشتی غریب ملاح کی تھی، اسی سے روزی روٹی کماتا تھا۔ اگر میں کشتی میں عیب پیدا نہیں کرتا تو وہ ملاح اس کشتی کو اور وہ بادشاہ کے لوگ اس کشتی کو اپنے غضب میں لے لیتے، اپنے قبضے میں لے لیتے، اور وہ بیچارہ بھوکا اپنے گھر والوں کا پیٹ کیسے پالتا۔ اس وجہ سے میں نے اس کی کشتی میں عیب واقع کیا تاکہ وہ اللہ کی تابعداری کرنے والا بندہ تھا اور وہ بادشاہ کے ظلم سے بچ جائے۔ جس بستی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری خاطر تواضع نہیں کری، آپ نے ان کی جا کے دیوار بنا دی، وہ دیوار 2 یتیم ایسے بچوں کی تھی کہ جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور اس دیوار کے نیچے اللہ نے ان کا خزانہ چھپایا ہوا تھا جو بڑے ہونے کے بعد انہیں ملنا تھا۔ اگر وہ دیوار ڈھہ جاتی، گر جاتی اور خزانہ نمودار ہو جاتا تو بستی والے سارا خزانہ لے اڑتے اور بچے یتیم کے یتیم رہتے اور ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہ ہوتا۔ اس لیے میں نے وہ دیوار بنائی۔ اور جہاں تک اس بچے کی بات ہے جسے میں نے قتل کیا، تو اس نے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کے لیے سرکش اور خطرناک حد تک جانا تھا۔ انہوں نے اپنے والد کے لیے اور والدہ صاحبہ کے لیے انتہائی حکم عدولی کو کرنا تھا اور ان کو سرکشی اور طغیانی میں مبتلا کر دینا تھا، کیونکہ اس کی فطرت اور جبلت میں یہ بات تھی کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ تو میں نے اسے بچپن میں قتل کیا تاکہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے ظلم نہ کرنے والا ہو۔ اور پھر فرمایا موسیٰ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ سب مجھے کس نے سکھایا؟ اس اللہ کی طرف سے القاء ہوا، اس اللہ نے سکھایا جو تمام باتوں کو جاننے والا ہے۔ مجھے غیب کا علم نہیں، میں ان باتوں کو جاننے والا نہیں، یہ سب اس اللہ کی توفیق ہے جو تمام باتوں کا جاننے والا ہے، اس نے مجھے سکھایا ہے تو میں اس سے آپ کو سکھا رہا ہوں۔ یہاں پر جو بنیادی مسئلہ نکلا وہ یہ کہ ہر عالم کے اوپر ایک علیم ہے، وہ علیم کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو اپنے علم کو علم کل نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ جی میں افلاطون ہوں، ارے بھائی تو افلاطون ہے تو تیرا باپ تیرے سر پہ بھی بیٹھا ہے اور اس سے اوپر اللہ بھی بیٹھے ہیں جو ساری کائنات کے اکیلے مالک ہیں۔ آپ کے پاس جتنا علم ہے وہ ادھورا ہے۔ کبھی اپنے آپ کو فخر اور تکبر میں نہیں لانا چاہیے کہ میں بہت کچھ ہوں، آپ کچھ نہیں ہیں، ساری حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ ہم جتنا بھی علم رکھتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں نا، انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا تو وہ ہم سے بڑے عالم ہوئے، پھر ان کے استاد ہیں وہ ان سے بڑے عالم ہوئے، تو ہم بڑے عالم کیسے ہوئے؟ ہم بڑی صلاحیت والے کیسے ہوئے؟ ہم تو ناکام کم صلاحیت والے ہیں، کوششوں کو کرنے والے ہیں، لیکن طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ لہذا نسبت ہمیشہ علم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ اس بارے میں آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اللہ ان کو بہترین جزا دے دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں ان کے لیے آسانی فرما دے گا اور ان کے لیے سہولت مہیا کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں۔ تو انعامات ان تمام لوگوں کو ملیں گے جو نیکی کرتے ہیں۔ دوسرا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ مہمان نوازی کے لیے جنت الفردوس میں ان کا انتظار فرما رہے ہیں اور ان کے لیے جنت الفردوس کو سجا دیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے اور عمل والوں کے لیے فرمایا کہ جب جنت کی حوروں کو حکم دے دیا جاتا ہے، کب دیا جاتا ہے؟ رمضان کی آمد سے قبل، کہ وہ آوازیں لگانا شروع کر دیتی ہیں رمضان کے آتے ہی، یا باغی الخیری اقبل۔ کیوں؟ جنت کو سجایا جاتا ہے، مہکایا جاتا ہے، اس کی رینوویشن کی جاتی ہے، اس کو اعلیٰ شان والا بنا دیا جاتا ہے، اور وہاں کی حوریں آواز دیتی ہیں نیکی کو کرنے والے، آجا تیرے لیے ہمیں سجا دیا گیا ہے اور تیرے لیے جنت کو مہکا دیا گیا ہے، تو آجا اعمال صالحہ کر لے اور اس فردوس کے اندر داخل ہو جا۔ تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔
تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو جنت میں داخل کرے گا تو پھر کبھی نکالے گا نہیں، ان کے درجات بلند کرتا رہے گا. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو نہیں بدلے گا، ان کو نیچے نہیں کرے گا. اور پھر اللہ رب العالمین ان کو ہمیشہ کے باغیچوں میں داخل کرے گا. جنات عدن تجری من تحتها الانہار، اللہ ہمیشگی کے ایسے باغیچوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے کیا چل رہی ہیں؟ نہریں چل رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت میں اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ جس کے اندر گھر ایسے ہوں گے، ایک سونے کی اینٹ ہوگی، ایک چاندی کی اینٹ ہوگی، باہر والا اندر نہیں جھانک سکے گا اور اندر والے کو سب کچھ باہر کا نظر آ رہا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ہر گھر ایک موتی کی طرح ہے اور خولدار موتی کی طرح ہے، اور ایک حصے سے دوسرے حصے تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ 60 میل کا فاصلہ ہے. اللہ نے اتنے عمدہ اور اتنے وسیع اور کشادہ محل ان لوگوں کے لیے تیار کر دیے ہیں. اور فرمایا کہ تمہیں جنت کی ایک ادنا سے درخت کی بات بتاتا ہوں کہ اگر کوئی 3 دن تک، اور ایک روایت میں ایک طویل عرصہ بیان ہے کہ طویل عرصے تک جنت کے درخت کے سائے میں چلتا رہے تو اس درخت کا تنا ختم نہیں ہوگا. اتنے بڑے بڑے اللہ نے جنت کے درخت بنائے ہیں اور اس کی نعمتیں بنائی ہیں. یہ کس کو ملے گی؟ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کی. اللہ یہ کہتا ہے مومن بن جاؤ، اعمال صالحہ کرنے والے بن جاؤ، پوری جنت تمہاری، جاؤ پوری لے جاؤ. یاد رکھیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا یہ وہ ہوگا جس کو اللہ سبحانہ و تعالی کالا بھجنگ کوئلہ جلا ہوا راکھ کا ڈھیر بنا کر جہنم سے باہر نکالے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس پہ تخفیف فرمائے گا اور اس کو کیا کرے گا؟ جہنم سے باہر نکال کر جنت کی طرف اس کو منہ کر کے بٹھا دے گا. یہ دیکھتا جائے گا. پھر بہت دیر بیٹھے رہنے کے بعد یہ اللہ سے کہے گا، اے میرے اللہ آپ غفور و رحیم ہیں، آپ بڑے انعامات کرنے والے ہیں. اے اللہ یہ سامنے ایک درخت نظر آ رہا ہے، اس کا سایہ بہت عمدہ ہے اور میں تو جہنم میں جلتا رہا ہوں، جہنم میں تکلیفیں اٹھاتا رہا ہوں. اے اللہ آپ مجھے اس درخت کے سائے میں فرما دیجئے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے میرے بندے اگر میں نے تیری بات مان لی تو مجھ سے اور مطالبہ کرے گا. یہ اللہ سے عہد و پیمان کر لے گا کہ اللہ میں آپ سے اور کچھ بھی نہیں مانگوں گا. اللہ اس کو حکم دیں گے کہ جاؤ اس درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ. یہ اس درخت کے نیچے بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ کچھ دیر بعد اس کے سامنے ایک اور درخت پیش کریں گے جو پھلدار ہوگا، مہکدار ہوگا، بہترین قسم کی خوشبوئیں اس سے آ رہی ہوں گی. یہ اللہ کی پھر حمد و ثنا بیان کرے گا اور کہے گا کہ اللہ آپ تو غفور و رحیم ہیں، میں تو جہنم میں جلتا رہا ہوں، جل جل کے خاکستر ہو گیا ہوں اور جہنم کی بو اور سڑاند اور لپٹیں مجھے یہاں تک آتی ہیں. اللہ یہ درخت جو ہے وہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے بعد والا اور زبردست ہے، اس میں تو پھل فروٹ بھی لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اے اللہ آپ مجھ پر رحم فرمائے اور مجھے اس درخت کے قریب فرماتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا بندے اگر میں تیری بات مان لوں تو مجھ سے اور مطالبہ کرے گا. یہ اللہ سے وعدہ کر لے گا، پکا وعدہ کہ میں اب آپ سے کسی قسم کی کوئی مطالبے بازی نہیں کروں گا، بس آپ مجھے وہاں کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس درخت کے اندر اور اس درخت کے نیچے فرما دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سامنے جنت کی ایک کھڑکی کچھ دیر بعد کھولے گا. اس جنت کی کھڑکی کو کھولنے کے بعد اس کو نعمتیں اور لذتیں وہاں سے اللہ تعالیٰ دکھائے گا. یہ بہت صبر کرے گا، بہت صبر کرے گا، پھر اس سے برداشت نہیں ہوگا تو یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا اور کہے گا اللہ یہ جنت کی خوشبو بڑی زبردست آتی ہے، اس کی مہک بہت زبردست. اللہ میں تو گناہگار جہنمی، جہنم سے نکلا ہوا جل کر کوئلہ بھجنگ ہونے والا، آپ نے مجھے نکالا، ایک درخت سے دوسرے درخت تک پہنچا دیا. اللہ آپ تو غفور و رحیم ہیں، ودود و منان ہیں، بڑے احسان کرنے والے ہیں. اے میرے اللہ مجھے اس جنت کی کھڑکی کے سامنے کر دیجئے، کم سے کم میں خوشبو ہی سونگ لوں. اللہ فرمائے گا بندے تو بڑا اپنے وعدے کو توڑنے والا ہے، اگر میں نے تجھے قریب کیا تو اور مانگے گا. یہ کہے گا اللہ آپ کی عظمت اور قدرت کی قسم ہے میں آپ سے اور کچھ بھی مطالبہ نہیں کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بات سن لے گا اور اس کو جنت کی کھڑکی کے قریب فرما دے گا. اب یہ وہاں بیٹھا نظارے دیکھ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خواہشات پیدا فرمائے گا کہ سارے جنت میں تو اکیلا رہ گیا. اللہ تو تیری بہت سن رہا ہے، تیری بات بھی مان رہا ہے، بات کر کے دیکھ، کہہ کے دیکھ.
اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل میں خواہشات کو بھر دیں گے. یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا اور کہے گا اللہ آپ کتنے غفور و رحیم ہیں. میں جل رہا تھا آپ نے مجھے نکالا, میں بدبو محسوس کر رہا تھا آپ نے میری نقل مکانی فرمائی. اے اللہ, اے میرے پیارے اللہ, اے سب سے اچھے اللہ, اے غفور و رحیم اللہ, مجھے اس جنت میں داخلے کی ضمانت دے دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے بندے تو کس قدر وعدے کو توڑنے والا اور کتنا بڑا جھوٹا ہے, تو نے کیا کہا میں کچھ نہیں مانگوں گا, مانگ مانگ کے تو جنت میں چلا گیا اور اب کہتا ہے مجھے جنت میں داخل کرو. جا تو جنت میں داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے. یہ جنت میں داخل ہوگا الٹے پاؤں واپس آ جائے گا. اب سمجھنے کی بات ہے, یہ جنت میں داخل ہوگا الٹے پاؤں واپس آ جائے گا اور اللہ سے کہے گا اللہ اس جنت میں میرے لیے کچھ بھی جگہ نہیں ہے, تو پوری بھری ہوئی. ایسی جنت میں توڑی جانا ہے عالیشان, سب کچھ نظر آ رہا ہے, لیکن یہ تو پوری کی پوری بھری ہوئی ہے, اس میں تو گھسنے کی جگہ نہیں ہے. یہ آپ نے مجھے کیسی جنت میں داخل کیا ہے میرے اللہ, آپ کتنے اچھے ہیں, کتنے زبردست ہیں, غفور و رحیم ہیں, مجھے جنت میں داخل کرنے والے ہیں. ایسی جنت کا میں کیا کروں جس میں میرے لیے جگہ نہیں. اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, مجھے اس میں جگہ دے دے, مجھے اس میں داخل کر دے, آپ بہت اچھے ہیں. فرمایا اللہ کے رب العالمین اس وقت مسکرائے گا اور کہے گا بندے بندے بندے, تو بڑا اپنی بات پہ ٹک جانے والا اور میری بات سے مستقل روگردانی کرنے والا ہے. چل میں بھی اللہ تیرا رب ہوں, جا تو جنت میں داخل ہو جا, تجھے جگہ ملے گی. کتنی جگہ ملے گی؟ جتنا زمین سے 7ویں آسمان تک کا فاصلہ ہے, مزید 100 گنا. جا تیرے لیے جنت میں الاٹمنٹ ہو گئی, داخل ہو جا, یہ سب کچھ تجھے ملے گا. فرمایا کہ یہ اس طرح جنت کا حقدار بن جائے گا. یہ آخری آدمی ہوگا جنت میں جانے والا. اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ کی آپ سے محبت اس قدر ہے, اس قدر ہے. کیا ہماری اللہ سے محبت ہے؟ کیا ہم اللہ کے لیے ایمان لانے والے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے لیے اعمال صالحہ کرنے والے ہیں؟ اللہ کہاں سے کہاں تک ہمیں لے جانے کے لیے تیار ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں, اعمال صالحہ کر لیں, تو یقیناً کامیابی اور کامرانی ہوگی. اسی لیے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ جو لوگ تقوی دار ہوں گے تو وہ یاد رکھیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ, بے شک میں تو سب کے گناہوں کو بخشنے والا ہوں. شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کرے, ایمان لائے, اعمال صالحہ کرے اور پھر سیدھے راستے پہ گامزن ہو جائے, تو میں اس کو بخش دوں گا. اور جو آدمی برے کام کرے گا اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا. فرمایا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا, کافروں کے سامنے جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی, ہر لگام کو 70,000 فرشتہ کھینچے گا. سنن ترمذی کے اندر موجود ہے. اور اس کو کھینچ کھانچ کے بیچ میں لا کر رکھ دیا جائے گا اور اس کی لپٹیں اوپر تک جا رہی ہوں گی اور لوگ خوفزدہ ہوں گے کہ اس میں کیا ہوگا. اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے کچھ کام نہیں کیا ان کے دنیا میں کیے ہوئے سارے کے ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی. اللہ کہے گا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا ہم تم کو ان اعمال کے بارے میں نہ بتائیں جو سارے کے سارے ختم ہو گئے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, ان کی تمام دنیا میں کی ہوئی کوششیں برباد ہو گئی. یہ دنیا میں فلاحی کام کرتے تھے, رفاہی کام کرتے تھے, لوگوں کی خدمت کرتے تھے, مگر اللہ کو نہیں مانتے تھے. جو اللہ کو نہیں مانے گا اس کے ساری کی ساری چیزوں کو اللہ برباد فرما دیں گے. دنیا میں اس کی عزتیں رہیں گی, آخرت میں اس کے لیے کوئی مقام نہیں ہوگا. آپ سوچے تو صحیح کہ اس وقت ہماری حرکتیں کیا ہیں, ہماری حالتیں کیا ہیں. کوئی میں آپ سے زیادہ دودھ کا دھلا ہوا نہیں, میں آپ ہم سب ایک جیسے ہو گئے کہ ہمیں خشیت الہیہ کی فکر نہیں, تقوی الہیہ کی فکر نہیں, اپنے ایمان کی فکر نہیں, اپنے اسلام کی فکر نہیں. ہمیں فکر ہے کہ صرف ہم یہ کر لیں اور وہ کر لیں. میرے بھائی, سب سے پہلے اللہ کا ڈر, سب سے پہلے اللہ کا خوف, سب سے پہلے اللہ کی بات ماننی ہے اور پھر دنیا کے سارے کام کرنا, ورنہ یہ سارا کا سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا. یاد رکھیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قاری جو قرآن پڑھاتا تھا اس لیے تاکہ دنیا میں اسے قاری کہا جائے. لوگوں نے کہا واہ واہ سبحان اللہ جی کیسا قرآن پڑھتے ہیں بھائی, زبردست مزہ آ گیا, اللہ کے ہاں حاضر ہوگا. اللہ کہے گا بندے دنیا میں کیا کام کر کے آیا؟ اللہ میں آپ کی کتاب کو پڑھاتا تھا. اللہ فرمائیں گے کذبت یا عبدی, میرے بندے آپ نے بالکل جھوٹ بولا ہے.
قرآن تو پڑھاتا تھا. فرمایا کہ تو نے قرآن اس لیے پڑھایا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں, لوگ تیری تعریف کہیں, لوگ تجھے اچھا سمجھیں. تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. ساری کی ساری نیکیاں رائے گاہ ہو جائے گی. ایک جہاد والے کو لایا جائے گا, تو نے کیا کیا؟ اللہ میں نے اپنی جان آپ کے راستے میں قربان کر دی. اللہ کہے گا بالکل جھوٹ, کسبت یا عبدی, ہے میرے بندے تو نے بالکل جھوٹ بولا. تو نے جہاد اس لیے کیا تاکہ تجھے شجاع کہا جائے, تجھے طاقتور کہا جائے, تجھے بہت بہادر کہا جائے. دنیا والوں نے بہادر کہا نا, میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. تیسرا وہ شخص لایا جائے گا جس نے اللہ کے راستے میں خوب نفقات کیے, خوب خرچے کیے. اللہ کہے گا بندے کیا کر کے آیا ہے؟ اللہ یہ کام کیا, یہ کیا, یہ کیا. اللہ کہے گا کذبت یا عبدی, بالکل جھوٹ, تو نے اس لیے تھوڑی کیا ہے. اللہ سب جانتے ہیں, سب جانتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ کہے گا بندے تو نے بڑا جھوٹ بولا, تو نے اسی لیے کہا تاکہ لوگ تجھے بڑا سخی کہیں. دنیا میں تیری سخاوت کے ڈھنڈورے پیٹے گئے, لیکن تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا. ساری کی ساری نیکیاں غارت کر دی جائیں گی اور اسے جہنم کے منہ میں داخل کر دیا جائے گا. میرے بھائی اس وقت سے بہت بچنے کی ضرورت ہے, بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات, اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی تعلیمات کرتا ہے, اللہ سے پناہ مانگتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پناہ دے دیتے ہیں. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی. ایمان والوں کی شان کیا ہے؟ وہ اپنے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے, اللہ ان پر جادو ٹونے کو ختم کر دے, اور جس گناہ کے اوپر ان کو مجبور کیا گیا اس سے ان کی نجات ہو جائے. کیونکہ اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا اور باقی رہنے والا ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کہنے والے وہ جادوگر تھے جن کو مجبور کیا گیا اللہ کے نبی کے مقابلے پر. انہوں نے صاف صاف برات کا اظہار کر دیا, اللہ ہمیں تو مجبور کیا گیا تھا, ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں, آپ ہمیں معاف کر دیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمانے والے ہیں, بس ہم سب کو اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے, معافی مانگنے کی ضرورت ہے. ایک آنسو اللہ کے لیے بہانے کی ضرورت ہے, ایک آنسو, صرف ایک آنسو, خشیت سے ایک آنسو اللہ کے لیے بہا کے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی بگڑیوں کو سنوار دیں گے اور اللہ تعالی ہم سب کے درجات کو بلند و بالا فرما لیں گے. شرط یہ ہونی چاہیے کہ انسان کے دل میں ابھی بھی خشیت اور خوف پیدا ہو جائے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارے اعمال ضائع ہونے سے ہمیں بچا لے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.